جادوگر کہنا شروع کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. اچھا جادوگر کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اس کو کہیں، ساتھ ان کو کہا کہ آواز دھیمی رکھنا، ذرا احتیاط سے نرمی سے گفتگو کرنا اس میں. تو وہ سلسلہ وہ آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جو تھوڑا جا آگے نکل آنا ہے. میرے نال نہیں کہہ رہے پر تسی نہیں، میں کسی سے نہیں کرتا. دیکھیں اب یہ دو چیزوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا. دو چیزیں، ایک ہے کہ گفتگو کرنا، ہاں، ایک ہے پوسٹ کا تقاضا، لیکچر کا تقاضا. آپ مجھے بتائیں، شاید افریدی صاحب جو کچھ آپ کو کرکٹ کے میدان میں نظر آتے ہیں، کیا اپنی بیوی سے چائے اسی سٹائل میں مانگتے ہیں آواز اے کر کے؟ نہیں. تو دونوں جگہ کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. جو ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے، ہاں جی، میں ممبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا اب آ گیا مجھ سے گفتگو یا پرسنل میٹنگ میں، تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا، انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے تقریر دھیمی آواز میں کرنی ہے، وہ کہا کہ جب آپ نے ملنا ہے تو اس طریقے سے. اچھا، اور یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا اس کا اسپیکٹ جو علماء سے اوور لک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا دین دین موسوی ہے یا دین ابراہیمی ہے. تو مسلمان آپ کو بتائیں گے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. تو ہمارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ بہترین نمونہ ہے نا. قرآن میں واحد شخصیت ہے ابراہیم خلیل اللہ، جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں آیا کہ اے نبی ان کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں کہا گیا سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اچھا اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا سٹائل کیا تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑا سورۃ الانبیاء میں، اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور لوگوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو. اچھا انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بابے گمراہ تھے. تو انجینئر صاحب ابراہیمی ہے، موسوی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی، یہ میں نے آپ کو علمی جواب دے دیا. بالکل بالکل صحیح. علماء کو بھی پتہ چل جائے گا علم کس چیز کا نام ہے. ہم ابراہیمی ہیں جی. اگر کسی نے موسوی بننا ہے اس اعتبار سے تو ضرور بنے، ہم ابراہیمی ہیں. اچھا نہیں، لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جو مجھے ٹھوکنا آتے پھکی تو ایک ایک بات ڈسکس کریں. ہاں میں وہ نہیں، وہ اس کو آپ اس طرح کی چیزوں پہ اگر ڈسکشن کریں گے، آپ ایک ایک بات کو ڈسکس کریں. ہاں قرآن میں یہ اوور آل ہی ایک ایک نہیں، یہ اوور اسی کے امبریلا کے اندر ایک ایک الگ الگ نہیں ہے، اسی امبریلا میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے بات پہ ایک میرا اگلا سیشن بھی ہوگا. قرآن کہتا ہے آپ نے ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی. ہماری ویڈیوز میں کہیں ولگر لینگویج نہیں ہوتی. اچھا رہا آپ نے پنجابی کی کوئی مثال دینا یا کوئی محاورہ استعمال کرنا، یہ قرآن کی سنت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض یہی ہوا تھا، اتنی بڑی کتاب اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں، مکڑی کی، مکھی کی. قرآن میں ہے نا کہ کافروں کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے. تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی ہستی مکھی کی مثالیں دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال یا اس سے کسی حقیر چیز کی بیان کرے. کیوں؟ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا سپیکر وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہو کہ وہ محاورے بھی بیان کر سکے، وہ اچھی مثالیں بھی دے سکے، وہ حکمت کی بات بھی کر سکے. یہ ساری چیزوں کو جمع کرے تاکہ اس کے آڈینس میں جتنے قسم کے لوگ ہیں وہ اس میں سے حصہ حاصل کریں. قرآن میں ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت سے بلانا ہے، اچھے بات سے بلانا ہے، اور مجادلہ بھی کرنا ہے. ڈیبیٹ بھائی پھر غامدی کے سٹائل میں نہیں ہوتی ہے. ڈیبیٹ پھر اسی سٹائل میں ہوتی ہے، منجی ٹھوکنے کے سٹائل میں. اچھا منجی ٹھوکنے کے سٹائل کی جو بات ہے یہ یعنی پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے، یہ کوئی ولگر لینگویج نہیں ہے. اگر کسی کو یہ چیز پسند نہیں وہ دوسری چیز لے لے. مثلا آپ کو بتاؤں قرآن میں بھی ہر بندے کے ٹیسٹ کی چیز نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی ٹیسٹ کی چیز ہے، کسی کے لیے. آپ کچھ لوگ سنیں گے وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ہمیں نے کسی نبی کا کوئی واقعہ سنا ہے. اچھا اب ان کے لیے اگر آپ اس کو کوئی قرآن میں سخت آیات بتائیں وہ کہے گا نہیں جی آپ کوئی رحمت کی آیات ڈسکس کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیات غلط ہے، وہ ان کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ لایا گیا اور لوگوں نے سفارش کی. نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا.
آپ نے مسجد میں ممبر لگایا اور کہا کہ تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے تھے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے. اچھا اب نبی علیہ السلام کو اگر آپ اس غصے کی حالت میں دیکھیں, نبی علیہ السلام جب غصے میں آتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ ہو جاتا تھا سرخ اور یہاں ایک نس تھی جو باہر نکل آتی تھی. اگر میں آپ کی ویڈیو وہی وائرل کر دوں آج کی ڈیٹ میں تو کیا میں آپ کی پوری سیرت کا کریکٹر لوگوں کو بتا رہا ہوں گا؟ یا میں میدان احد سے نبی علیہ السلام کی ایک تلوار پکڑے ہوئے اور زرہ پہنے ہوئے ویڈیو آن کر دوں تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی جنگجو ہے. میں ان کو بتاؤں کہ بھئی یہ وائز بھی ہیں, وہ کہے گا نہیں ہم نے تو دیکھے اسی شکل میں. تو انجینئر صاحب میں قرآن کی تفسیر پہ بھی بات کرتا ہوں, میری تفسیر ریکارڈ ہے الحمدللہ. بڑے بڑے وائزین دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی تفسیر بہت کم لوگوں نے ریکارڈ کروائی ہے, 344 لیکچرز میں کرائی, اب میری 162 مزید ہو چکے ہیں, دوسری دفعہ ریکارڈنگ. اچھا میں تمام کرنٹ افیئرس پہ بولتا ہوں, اس کے بعد سائنٹیفک جتنے ایشوز ہیں, ایتھیس کے کوسچن جن پہ علماء کو وہ سوال بھی سمجھ نہیں آتے, جواب تو دور کی بات, میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں, ہر فیلڈ میں بولتا ہوں. تو جسے جو چیز انٹرسٹ کی لگتی ہے وہ دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے.